ہجرت کے 5ویں سال عرب کے مختلف قبائل اور مدینہ سے نکالے گئے بعض مخالفین نے مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا اتحاد قائم کیا۔ ان کا مقصد صرف جنگ جیتنا نہیں تھا، بلکہ اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خطرے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تجویز پیش کی جو عرب میں پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ مدینہ کے کھلے حصے کے سامنے ایک گہری خندق کھودی جائے تاکہ دشمن شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور فوراً عمل شروع ہو گیا۔ شدید سردی، بھوک اور محنت، مدینہ میں سخت سردی تھی، کھانے پینے کا سامان بہت کم تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے خندق کھود رہے تھے، کئی دن مناسب کھانا نصیب نہ ہوتا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مبارک پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے تھے تاکہ بھوک کی شدت کم محسوس ہو۔ یہ منظر ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک سچا رہنما سب سے پہلے خود قربانی دیتا ہے۔ خندق کھودتے ہوئے ایک ایسی بہت بڑی چٹان سامنے آ گئی جسے کوئی توڑ نہ سکا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے، کدال ہاتھ میں لی، بسم اللہ فرمایا اور پہلا وار کیا۔ اسی لمحے ایک زبردست چمک پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں عطا کر دی گئی۔ دوسرا وار کیا تو پھر روشنی چمکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے فارس کے محلات دکھائے گئے۔ تیسرا وار کیا تو چٹان مکمل ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، یمن کے دروازے بھی میرے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ اس وقت مسلمان شدید محاصرے میں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کی عظیم فتوحات کی خوشخبری دے رہے تھے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہی پیشگوئیاں پوری ہوئیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بھوک میں کام کر رہے ہیں۔ وہ گھر گئے اور اپنی اہلیہ سے کہا، جو کچھ موجود ہے تیار کر دو۔ گھر میں صرف تھوڑا سا آٹا اور ایک بکری کا بچہ تھا۔ کھانا تیار ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی تاکہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، اے خندق کھودنے والو، جابر نے تم سب کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے، اتنے زیادہ لوگوں کے لیے تو کھانا بالکل کافی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پر دعا فرمائی، پھر فرمایا، برتن کو نہ ہٹانا اور روٹیاں مسلسل پکاتی رہنا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گروہ در گروہ آتے گئے، کھاتے گئے، سیر ہوتے گئے، مگر کھانا ختم نہ ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کھلا معجزہ تھا۔ جب منافقین نے مسلمانوں کی بھوک، سردی اور مشکلات دیکھی تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ کہتے تھے، یہ لوگ دنیا کی سلطنتوں کے خواب دیکھ رہے ہیں، جبکہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے۔ لیکن سچے مومن کہتے تھے، یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کیا تھا، اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ یہی ایمان مسلمانوں کی اصل طاقت تھا۔ جب 10,000 کا لشکر مدینہ پہنچا تو ان کے سامنے ایک گہری خندق تھی۔ عرب کے لوگ ایسی جنگی حکمت عملی سے ناواقف تھے۔
گھوڑے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ دشمن حیران رہ گیا، ان کا منصوبہ شروع ہی میں ناکام ہو گیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ حکمت تھی۔ دشمن کے چند بہادر افراد خندق عبور کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان میں عمرو بن عبدود بھی تھا، جسے عرب کا سب سے طاقتور جنگجو سمجھا جاتا تھا۔ وہ مسلمانوں کو للکار رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون اس کا مقابلہ کرے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی مدد سے اس مشہور جنگجو کو شکست دی۔ اس واقعے نے دشمن کے حوصلے پست کر دیے۔ محاصرہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ سرد ہوائیں چل رہی تھیں، کھانے پینے کی کمی تھی، اور ہر لمحہ حملے کا خطرہ موجود تھا۔ دوسری طرف منافقین مسلمانوں کا حوصلہ توڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر، دعا اور اللہ پر بھروسے کی تلقین فرماتے رہے۔ یہی وہ سبق ہے جو ہر مسلمان کے لیے ہمیشہ زندہ رہے گا کہ مشکل وقت میں مایوسی نہیں، بلکہ اللہ پر توکل کامیابی کی کنجی ہے۔ ایک رات سخت سردی اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو دشمن کے لشکر کی خبر لا کر دے؟ شدید خوف اور سردی کی وجہ سے کوئی کھڑا نہ ہو سکا۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام لے کر بلایا۔ انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف خبر لے کر آنا، کوئی ایسی کاروائی نہ کرنا جس سے دشمن متوجہ ہو جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے دشمن کے لشکر میں داخل ہو گئے۔ دشمن کے لشکر میں خوف۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ تیز آندھی نے دشمن کے خیمے اکھاڑ دیے تھے، دیگیں الٹ چکی تھیں، آگ بجھ گئی تھی، جانور بدک رہے تھے، ہر طرف بے چینی اور خوف تھا۔ اسی دوران دشمن کے سردار ابو سفیان نے کہا، ہر شخص اپنے ساتھ والے کی پہچان کر لے تاکہ کوئی جاسوس موجود نہ ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت سے فوراً اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ کر اس سے پوچھ لیا، تم کون ہو؟ وہ اپنا تعارف دینے لگا۔ اس طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی کو شک نہ ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت تھی۔ اب وہ لمحہ آیا جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ قرآن مجید سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن پر ایک ایسی ہوا بھیجی جسے وہ برداشت نہ کر سکے، اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کی مدد تھی۔ یہ اللہ کی نصرت تھی جس نے طاقتور اتحاد کو بے بس کر دیا۔ ہوا اس قدر شدید تھی کہ خیمے اپنی جگہ قائم نہ رہ سکے، برتن الٹ گئے، جانور بھاگنے لگے، آگ بجھ گئی۔ رات کی تاریکی، سردی اور خوف نے دشمن کو بے حال کر دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ اب یہاں مزید ٹھہرنا نقصان کا باعث ہوگا۔ آخر کار انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں بغیر کسی بڑی فیصلہ کن لڑائی کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم کامیابی عطا فرمائی۔ جب دشمن واپس چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ فتح صرف جنگی طاقت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایمان، صبر، حکمت اور اللہ کی مدد کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی۔
یہ عظیم واقعہ ہمیں کئی قیمتی سبق دیتا ہے۔ مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ پر بھروسہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کامیابی صرف وسائل سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے ملتی ہے۔ مشورہ کرنا سنت ہے، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قبول کی گئی۔ رہنما کو اپنی قوم کے ساتھ ہر مشکل میں شریک رہنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خندق کھودی۔ منافق ہمیشہ مایوسی پھیلاتا ہے، جبکہ مومن امید اور صبر کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ دعا، صبر اور اخلاص ایسی طاقت ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ غزوہ خندق صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ ایمان، حکمت، قربانی اور اللہ کی نصرت کی زندہ مثال تھی۔ جب مسلمانوں کے پاس نہ تعداد زیادہ تھی، نہ وسائل، نہ ذہنی طاقت، تب اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد نازل فرمائی اور دشمن کا عظیم لشکر ناکام ہو کر واپس چلا گیا۔ آج بھی اگر مسلمان اخلاص، اتحاد، صبر اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کریں تو اللہ کی مدد کی امید رکھ سکتا ہے۔ البتہ ہر زمانے کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اس لیے کامیابی کا مطلب ہمیشہ ایک ہی صورت میں نہیں ہوتا۔ اصل کامیابی اللہ کی رضا اور حق پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غزوہ خندق کے اسباب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔